اچھا مولانا، اسی ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی، تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس نے یہ بات اس ویڈیو کے اندر بھی کی ہے اور بھی کئی ساری ویڈیوز میں بالکل واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جی ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی۔ ٹھیک ہے، اب بظاہر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ جی غلطیاں کہہ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ بات ذہن میں ڈال دی کہ ان سے غلطیاں ہوئیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل واضح طور پر توثیق کر رہے ہیں۔ مشکات 6076 اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث مشکات کے اندر 6076 میں آپ نے فرمایا ھذا یومئذ علی ھدی، یہ بندہ ہدایت پر ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نامزد کے کر کے فرما گئے کہ یہ بندہ ہدایت پر ہوگا۔ اس کا مطلب جن لوگوں نے اعتراضات کیے کہ ان کے اندر یہ غلطیاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی تردید کر دی کہ یہ بندہ ہدایت پر ہے۔ تو ایک یہ کہنا کہ ان کی غلطیاں تھیں، یہ بھی ایک الزام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اور بغیر کسی ثبوت کے الزام ہے۔ اچھا مولانا، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے دونوں صاحبزادوں کو ان کے گھر کے اوپر ایز اے چوکی دار یا پہرے دار کھڑا کیا۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہہ کر براہ راست تو نہیں ہم کہیں گے، لیکن انڈائریکٹ حضرت علی پر بھی اعتراض نہیں ہے؟ بالکل اعتراض ہے، ظاہری بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے تو اس طرح کی بات کہنا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض ہوگا، لیکن اس حوالے سے مرزا کچھ اور روایات کو غلط رنگ دے کر کوئی اور باتیں کرتا ہے۔ لیکن خیر، جو بات ابھی چل رہی ہے کہ ان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی، اور یہ بھی اس نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ ان کی اجتہادی غلطیاں تھیں، وہ بدنیت نہیں تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس نے دونوں طرف بات رکھنی ہوتی ہے واضح طور پر، ابھی کھول کر چونکہ سامنے آ نہیں سکتا، اس لیے اس نے اس طرح کے الفاظ بولنے ہوتے ہیں۔ اب اس بے وقوف سے کوئی پوچھے، ادھر کہہ رہا ہے کہ اجتہادی غلطیاں تھیں، اجتہادی غلطی پر ایک اجر ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے۔ اجتہادی غلطی پر تو اجر ملتا ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ وہ ان کی اجتہادی غلطیاں تھیں، اگر بالفرض مان لیں ان کی اجتہادی غلطیاں تھیں تو ان غلطیوں پر ایک اجر ملنا چاہیے ہر غلطی پر۔ جب اجر مل گیا، اب اس پر شہادت کو کفارہ کہنے کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، پھر کہتے اجتہادی غلطیاں تھیں، پھر کہتے شہادت کفارہ بن گئی۔ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت ان کی اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بن گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ اس شہادت کی پیشین گوئی کی، کئی احادیث میں۔ احد پہاڑ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، وہ حرکت کرنے لگ گیا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، صدیق اکبر ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور اس طرح کئی سارے موقعوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو انہوں نے دینار دیے تھے وہ آپ ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کرے اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اتنی ساری بشارتوں کے باوجود اب بھی کوئی کفارے کے لیے کوئی چیز رہتی تھی، بھی کسی چیز کو کفارہ بنانا تھا۔ آپ سے کا وہ بھی فرمانا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کی قمیض پہنائیں گے۔ بالکل ہے، خلافت کی قمیض، اور لوگ آپ سے مطالبہ کریں گے، اتروانا چاہیں گے، لیکن آپ نے نہیں اتارنا۔ اتنی واضح احادیث ہیں۔ اور بدر کے شرکاء کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدر کے شرکاء میں بھی شامل ہیں، اگرچہ عملاً وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے چونکہ وہاں ٹھہرے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی چونکہ وہاں بیمار تھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، تو آپ نے حکم دیا تھا، انہوں نے تیاری کر لی تھی، لیکن حضور نے حکم دیا کہ آپ یہیں ٹھہر جاؤ ان کی تیمارداری کے لیے، اور اسی موقع پر وہ فوت بھی ہو گئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اجر وہی مل جائے گا جو بدر کے شرکاء کو ملا، مال غنیمت میں سے حصہ بھی ان کے لیے نکالا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو بدر کے شرکاء میں ہی شامل فرمایا۔ اب بدریین کے بارے میں خاص طور پر یہ بات آ گئی کہ ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔ اس موقع پر بھی تبوک کے موقع پر دیکھ لیں، اور کئی جگہ جنت کی بشارت آپ نے دی، شہادت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعزازی انداز میں ذکر فرمایا، فضیلت کے انداز میں۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، ابھی بھی کہ کفارے کی ضرورت تھی، بھی شہادت کو اس نے کفارہ بنانا ہے۔
یعنی اجتہادی غلطیوں پر تو ویسے کفارے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان پر تو اجر ملتا ہے. تو یہ اس کی حماقت ہے. ادھر کہتا ہے اجتہادی غلطیاں، ادھر کہتا ہے شہادت کفارہ بن گئی. جس شہادت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت کے طور پر فرمایا، پیشین گوئی کی، اس کو کہتا ہے کہ یہ کفارہ بن گئی. یعنی اگر شہادت نہ ہوتی تو پھر غلطیاں ان کے ذمے میں رہ جاتی. یہی کہنا چاہتے ہیں نا، اگر شہادت نہ ہوتی غلطیاں ان کے ذمے میں رہ جاتی ہیں. یہ اس کا عقیدہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ادھر بدریین کی فضیلت دیکھیں، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کی بشارت دیکھیں، دیگر مواقع پر مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی، وہاں جنت کی بشارت، کنواں خرید کر دیا، وہاں جنت کی بشارت، مختلف مواقع پر جنت کی بشارت. سابقون الاولون 10 مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کو آپ نے نام لے کر جنت کی بشارت دی. ان کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ کہ اگر شہادت نہ ہوتی تو غلطیاں ان کے ذمے میں رہ جاتی. بھی کفارے کا یہی مطلب ہے نا، اگر شہادت نہ ہوتی تو غلطیاں ان کے ذمے میں رہ جاتی. نعوذ باللہ. شہادت چونکہ ہو گئی اس لیے ان کی غلطیاں ختم ہو گئی. یہ ہے اس کی حماقت. اب دیکھیں، اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ یہ کہہ دے، کوئی ناسبی آدمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جی ان سے کچھ بشری کمزوریاں ہوئی تھیں اور ان کی شہادت غلطیوں کا کفارہ بن گئی، کیا اس جملے کو مرزا برداشت کرے گا؟ ہم بھی نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے برداشت. یہ جملہ مرزا کہنے کے لیے تیار ہے، جبکہ اس کے مجدد، مرزا کے مجدد مودودی صاحب، جن کو یہ صدی کا مجدد کہتا ہے اور جن کے متعلق یہ کہتا ہے پچھلے 1000 سال میں ان جیسا بندہ نہیں آیا. مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت کے اندر لکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ مال کشتر وغیرہ جو قتل عثمان میں ملوث تھے ان کو اپنے قریب رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ مودودی صاحب نے لکھے ہیں. اب مودودی صاحب کے بقول یہ سید، ہم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ غلطی ہوئی تھی. اب کوئی آدمی مودودی صاحب کی وہ عبارت لے اور پھر کہے کہ چلو خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو وہ شہادت ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی، تو کیا مرزا جیل میں یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں، برداشت بھی نہیں کرے گا. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی شہادت غلطیوں کا کفارہ بن گئی؟ نعوذ باللہ. بنو امیہ میں سے، اس لیے ہاں یہی وجہ ہے، بغض ہے دل میں.